अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर स्वीट लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की जो है वो आज सेकंड लास्ट एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इसकी लास्ट एपिसोड होगी और इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी। बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 24। आज का दिन बहुत अच्छा रहा था। पहली वजह यह कि आज रात दुराज और ज़रकाश डिनर पर मदऊ थे। शहर के सबसे मारूफ होटल में अर्श ने टेबल बुक करवा ली थी। दूसरी सबसे अहम वजह यह थी कि उसकी ताकीद पर ज़र्क आज ज़रा वक्त से पहले आ गया था रिजाब को पिक करने। चाय पर सारा एहतमाम सहर ने खुद किया था। उसे ज़र्क के पास से उठने भी ना दिया। आज उसने ढेरों बातें की ज़र्क से। ज़र्क की शख्सियत में इतनी संजीदगी, वक़ार, जाज़बियत उसके लिए हैरान कुन थी। कभी कभी उसे लगता कि जैसे अपने बाप के मरने पर ही उसने ज़र्क को खो दिया था। वो तो अब उसे मिला है, पहले वो बिल्कुल ऐसा ही तो था। बहुत कम गो, महज़्ज़ब, धीमे लहजे में बात करने वाला, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जिब्रान और शहराम के घर आने तक उसने इमाम को भी फ़ोन कर दिया था। रीचा को बतौर ख़ास उसने टेरेस पर बुलाकर ज़र्क का तारुफ करवाया। अर्श जाने किस काम में फंसा था। सुनाइशा को बस ये फ़िक्र थी कि वो इतना लेट ना हो कि दुराज और ज़रकाश को मेज़बान बनकर उन सब का इस्तकबाल करना पड़े। घर में दाखिल होते अर्श की नज़रें उस पर ठहर गईं। ज़िंदगी में जिसे देखकर सांस ली जाए वही सांसें रोक देने पर बज़िद हो जाए तो कोई आखिर कब तक धड़कनों, जज्बों और निगाहों पर पहरे बिठा सकता है। मगर वो ये काम मुसलसल कर रहा था, लेकिन हर बार ज़ब्त को इंतहाई हदों तक जाने से रोकना नामुमकिन हो जाता है। लाउंज में ही वो इमाम के पास खड़ी तस्वीरों के बंडल से चुन चुन कर तस्वीरें निकालकर इमाम को देने में मुनहमिक थी, जिनको इमाम एल्बम में लगाता जा रहा था। ये ढेरों तस्वीर एल्बम में सजाकर वो आज दुराज को गिफ्ट करने वाली थी। अपने इन हमाक में वो अर्श और उसकी निगाहों से भी फिलवक्त बेखबर थी। और अर्श वो जुनाइशा को स्याह रंग के लिबास में पहली बार देख रहा था। यूँ लग रहा था जैसे सहराई चांदनी स्याह बदलियों की ओर से झलक दिखाती आँख मचोली खेल रही हो। उसके रुखसारों पर बिखरी शफक में भी चांदनी झिलमिला रही थी। तभी जुनाइशा को चौंक कर अपनी तरफ मतवज्जा होता देखकर वह बमुश्किल मुस्कुराया। जुनाइशा तेज़ी से उसी की जानिब आई। अर्श, कहाँ रह गए थे तुम? ज़र्क ने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा। अब ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी से जाकर चेंज करो और एक खुशखबरी सुनते जाओ। बिलाखिर मैंने भाभी को शीशे में उतार लिया। मेरे कमरे में जाकर देखो, रिचा बहुत दिल लगाकर भाभी को तैयार कर रही है और उनके नखरे भी उठा रही है। तुम ज़रा आकर मेरी बात सुनो। धीमे लहजे में उसे मुखातिब करता वह रुका नहीं था, जबकि जुनाइशा कुछ हैरान होती उसके पीछे ही जिब्रान के कमरे में पहुंची थी। जुनाइशा, एक बात कहूँ, तुम मानोगी? वो संजीदगी से पूछता उसे मज़ीद हैरान कर गया। ये भी कोई पूछने की बात है? तुम कहो तो मैं ना मानूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर मेरी बात मानकर चेंज कर लो, कोई दूसरा लिबास पहन लो। अर्श के कहने पर वो हैरान हुई। मगर क्यों? जुनाइशा का चेहरा उतर गया। तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं? जुनाइशा का सवाल नज़रअंदाज करता वो उसी संजीदगी से बोला। जवाबन जुनाइशा ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे, मगर अर्श उसके सामने से हटता वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। जुनाइशा बुझे दिल के साथ वापस पलटती एक पल के लिए अंदर आते जिब्रान की तरफ मतवज्जा हुई। जुनाइशा, आज तो तुम्हारे आगे चांद भी शर्मा जाएगा। चांद से मेरी मुराद है तुम्हारे मजाजी खुदा। जिब्रान के शरारती अंदाज पर वह बमुश्किल मुस्कुराती कमरे से निकल गई। इसे क्या हो गया? तुमने कुछ कह दिया उसे? जुनाइशा की गैर मामूली खामोशी पर जिब्रान ने हैरत से अर्श को देखा। तुम्हारा हर मामले में बोलना ज़रूरी नहीं है। अर्श के सख्त नागवार लहजे पर जिब्रान हैरत से बस उसे देख कर रह गया। सहर और रिचा हैरान परेशान उससे सवाल किए जा रही थी, जो खामोशी से दूसरा लिबास प्रेस करने में मसरूफ़ थी। जुनाइशा, अचानक हुआ क्या है? कम अज़ कम मुझे तो बता दो। रिचा ने तासुब से उसके चेहरे को देखा। तुम सब ने झूठी तारीफ़ की मेरी, कोई अच्छी नहीं लग रही मैं इस स्याह लिबास में, वरना अर्श क्यों कहता मुझे चेंज करने के लिए। उसके भराए लहजे पर हैरत और सदमे से रिचा का हाल बुरा हुआ। अर्श का तो दिमाग ख़राब है और तुम उसकी बातों में आकर मेरी 2 घंटे की मेहनत ज़ाया कर रही हो। बस मुझे चेंज करना है। तुम जाकर भाभी को कहो कि किसी से कुछ ना कहे, मैं अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रही हूँ। अंगूरी रंग के हल्के से फैंसी लिबास में वो बड़ी बेजार नज़र आ रही थी। शिफॉन का बड़ा सा दुपट्टा शानों पर दुरुस्त करती वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी जब उसकी निगाह खुले दरवाजे से बाहर गई। अर्श उसे इसी जानिब आता दिखाई दिया।
خفگی کے باوجود زنائشہ اپنی حیرت نہیں چھپا سکی کہ عرش نے اس کے لباس کے ہمرنگ شرٹ زیبتن کر رکھی تھی اور بڑی سج دھج کے ساتھ خوشبوئیں لٹاتا اندر آیا تھا۔ تم کتنی بار وعدہ خلافی کرو گی؟ میری بات نہ مانتی اگر رونا ضروری تھا۔ اس کی شکایت پر وہ خاموش رہی۔ اور تم سے کس نے کہا کہ تم سیاہ لباس میں اچھی نہیں لگ رہی تھی؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ تم حد سے زیادہ اور بے انتہا اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ آ جاؤ، جلدی سب جانے کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زنائشہ کچھ کہتی وہ کمرے سے نکل گیا۔ مہمان اور میزبان ساتھ ہی پہنچے تھے۔ زنائشہ دیکھ رہی تھی کہ عرش بہت گرم جوشی کے ساتھ زرکاش سے ملا تھا اور دراج سے بھی بہت خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ بلیک چمکتی ساڑی میں دراج بلا شبہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ شہرام اور سحر سے بہت ملنساری اور ادب کے ساتھ مل کر اس نے زنائشہ کو خوش کر دیا۔ شہرام اور سحر نے بھی گزشتہ تلخیوں کا کوئی تاثر دوران گفتگو نہ آنے دیا۔ کھانا بہت عمدہ تھا اور بہت خوشگوار ماحول میں تناول کیا گیا۔ سنو، مجھے صبح ہی صبح ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے۔ 3-4 دن میں واپسی ہوگی۔ کوئی کانٹیکٹ اس دوران نہ کر سکوں تو پریشان مت ہونا، عرش نے فوراً سے پیشتر اس سے کہا۔ وہ قدرے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ جہاں بھی جا رہا ہوں اچھے مقصد سے جا رہا ہوں۔ بھائی کی ناراضگی کا خطرہ ہے، اس لیے انہیں اپنے جانے کا نہیں بتا رہا۔ وہ میری غیر موجودگی میں غصہ کرتے نظر آئیں تو بالکل خاموش رہنا۔ انہیں یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں میرے جانے کی خبر ہے، ورنہ تم بھی پھنسو گی۔ مگر کچھ پتہ تو چلے کہ 3-4 دن کے لیے تم کس کام سے اور کہاں جا رہے ہو۔ مجھ سے مت چھپاؤ ورنہ میں پریشان رہوں گی۔ مجھے تمہاری سپورٹ چاہیے اور تم ہی مجھے کمزور کر رہی ہو۔ عرش نے زچ ہو کر اسے دیکھا۔ وعدہ کرتا ہوں واپس آ کر سب بتا دوں گا۔ ابھی اگر کچھ بتا دیا تو تمہیں سرپرائز دینے کے لیے جو محنت میں کرتا رہا ہوں سب بیکار رہ جائے گی۔ ایک تو تمہارے یہ سسپینس اور سرپرائز کسی دن میری جان لے لیں گے۔ زنائشہ کہا تو ہے اچھے مقصد سے جا رہا ہوں، اسی میں تمہارا سرپرائز چھپا ہے، ورنہ تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہ تھا۔ دراصل اپنی وجہ سے تمہارے چہرے پر خوشی دیکھنے کا موقع میں کسی قیمت پر ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ اب ایسا پریشان چہرہ بنا کر یا کوئی سوال کر کے مجھے مشکل میں نہ ڈالو۔ عرش نے التجائی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مقصد اچھا ہے تو میں کوئی اور سوال نہیں کرتی، مگر عرش 3-4 دن تمہیں دیکھے بغیر، کسی رابطے کے بغیر میں سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ ہم دونوں ہی بچھڑ جانے کی اذیت سے گزر چکے ہیں۔ اس اذیت کے خوف اور اندیشے سے باہر نکلنے میں مجھے بہت وقت لگے گا۔ کیا میری تسلی کے لیے تم کوئی اشارہ بھی نہیں دے سکتے؟ اس کے بجھے لہجے پر عرش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک اشارہ ہے۔ عرش نے اپنی جیب سے کچھ نکال اس کی مٹھی میں قید کر دیا تھا۔ عرش، تم نے کیا چیز بند کی ہے میری مٹھی میں؟ اس کی مشکوک نظروں پر عرش بس معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ عرش اس کا ہاتھ بددستور پکڑے لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر دیکھ لینا کہ ہاتھ میں کیا چھپا ہے۔ عرش نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا جو ہاتھ آزاد کروانے میں ناکام رہی تھی۔ عرش، تم جہاں بھی جا رہے ہو بس اپنا خیال رکھنا، اور 3 دن کافی ہیں، 4 دن مت لگانا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتی وہ اسے تاکید کرنا نہیں بھولی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا، تم بے فکر رہو۔ صبح کب جاؤ گے؟ میں جگا دوں گی تمہیں۔ رہنے دو، تم جیسی صورت بنا کر مجھے الوداع کہو گی میرا جانا مشکل ہو جائے گا۔ بس ابھی یہیں سے اللہ حافظ کہہ دو اور اطمینان سے سو جاؤ۔ اللہ حافظ، جلدی آ جانا واپس۔ زنائشہ کا چہرہ اتر گیا تھا۔ دوسری جانب دروازہ بند کرتے عرش رکا تھا۔ سنو، سفر پر جا رہا ہوں تو کہنا یہ تھا کہ روایت کے مطابق اپنی کوئی نشانی، محبت کا کوئی تحفہ یا خوشبو جیسی کوئی بات میرے حوالے کرنی ہے تو بتاؤ، دل و جان سے حاضر ہوں۔ عرش کی شوق نظروں اور لہجے پر وہ جھیپی اور نفی میں سر ہلاتی سرخ ہو گئی تھی۔ غضب ڈھاتی ہو، شرماتی ہو تو جب میں واپس آؤں تو ایسے ہی ہنستی ہوئی ملنا۔ اس کی محبت بھری تاکید پر زنائشہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ آنکھوں میں اتارتا دروازہ بند کر گیا۔ چند لمحوں تک وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دھیرے سے بند مٹھی کھولی تو دنگ رہ گئی۔ اس کی ہتھیلی پر سیاہ رنگ کا کرسٹل سے بنا بہت خوبصورت اور چھوٹا سا دمکتا ایک ہیلی کاپٹر رکھا تھا۔ 4 نفوس کی موجودگی کے باوجود گہرے سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ کچھ گھبرا کر امام نے ایک نگاہ اسے دیکھا جو دیوار سے پشت ٹھکائے جھکے سر کے ساتھ کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ دوسری نگاہ اس نے شہرام اور سحر پر ڈالی جن کے چہروں پر تفکرات کے سائے بہت گہرے تھے۔ بالآخر اس سناٹے کو شہرام کی آواز نے توڑا۔ بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی تھی مجھ سے۔ مجھے لگا تھا کہ خاموش رہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ میں پہلے ہی ہمت کا مظاہرہ کر لیتا۔
ना भागता जिब्रान को साथ लेकर उस गुनाह से जिसका अब कोई अजाला भी मुमकिन नज़र नहीं आता। काश मैं खामोश ना रहता, उस रात अपने कदम ना रोकता तो आज कम से कम रासिब के सामने खड़े होने के काबिल तो होता। शहराम सख्त पशेमान और मुस्तरिब थे। मुझे तो रिजाब से ज़्यादा रासिब भाई की फ़िक्र है। वो ये सच कैसे बर्दाश्त करेंगे? एक क़यामत आ जाएगी, हम अब क्या करेंगे? कैसे रिजाब और रासिब भाई का सामना करेंगे? सहर अजहद परेशान होकर बोली, जबकि जिब्रान निगाह भी ना उठा सका था। शहराम भाई जो हो चुका है अब उसे बदला भी नहीं जा सकता। बेहतर यही है कि हौसला करके अब आगे के बारे में सोचें कि क्या करना चाहिए। रिजाब अपने भाई से जिब्रान की हकीकत छुपाए रखना चाहती है। ये बात आप सबके हक़ में बेहतर है। कुछ हकीकतों पर पर्दा पड़ा रहे तो क्या ये बेहतर नहीं? इमाम ने कहा। नहीं इमाम, मैं अब गुनाह पर एक और गुनाह नहीं कर सकता। रिजाब क्या सोच रही है ये वो जानती है, मगर मैं रासिब को अंधेरे में रखकर उनके एतबार का कत्ल नहीं कर सकता। रिजाब इसी हकीकत को अपने भाई पर अयां नहीं करना चाहती। इसकी कोई तो वजह होगी। उसे नज़रअंदाज करके क्या आप जिब्रान को रासिब भाई के सामने खड़ा कर देंगे? आप जानते हैं उसके बाद क्या होगा? सहर खौफसदा नज़र आने लगी। जो भी हो, मगर जिब्रान समेत मुझे भी अपनी गलती का एतराफ़ रासिब के सामने करना होगा। हमें इशारा मिल चुका है, अगर अब भी खामोशी इख्तियार रखी गई तो कुदरत की पकड़ बहुत सख्त है। इस पकड़ से हम कहाँ तक भाग सकते हैं? शहराम कतई लहजे में कहकर जिब्रान की तरफ मतवज्जा हुए। अगर तुम वाकई रिजाब से शादी का फ़ैसला कर चुके हो और रिजाब के दबाव के बगैर, तो तुम्हारा फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हें यही करना चाहिए, मगर रासिब को हर हकीकत का इल्म भी होना चाहिए। शहराम, एक तरफ आप ये चाहते हैं कि जिब्रान रासिब के सामने अपने गुनाह का एतराफ़ करके उनके अताब और सज़ा को झेले, दूसरी तरफ जिब्रान चाहता है कि रिजाब को अपनाकर सारी ज़िंदगी के अजाब से दो चार रहे। एक गुनाह की दो सज़ाएं हों, ये कैसे मुमकिन है? सहर बोली। भाभी, रिजाब ने भी तो ना करदा गुनाह की अज़ियत मेरी बदौलत झेली और आज तक अजाब और अज़ियत के दरमियान ज़िंदगी गुजारी। जब ये सब मुमकिन हो सकता है तो सब मुमकिन हो सकता है। जिब्रान नज़र झुकाए कतई लहजे में बोला। जिब्रान, अगर इमाम का शुबा गलत है और रिजाब के दबाव के बगैर तुमने उससे शादी का फ़ैसला किया है, तो तुम्हें इस कदर यकीन क्यों है कि रिजाब भी तुमसे शादी करने पर आमादा होगी? सहर ने मशकूक नज़रों से उसे देखा। मुझे बस यकीन है कि वो अपने भाई के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। आप लोग बस उसके भाई को मेरे लिए राज़ी कर लें। जिब्रान ठहरे लहजे में बोला। सहर, मुझे अब जिब्रान से ज़्यादा रिजाब की ज़िंदगी की फ़िक्र है। जिब्रान की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, मगर अब जिब्रान की वजह से ही आबाद भी होगी। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, किसी तौर ना जिब्रान की ज़िंदगी अजाब से दो चार होगी ना रिजाब की। ये दोनों एक साथ बहुत शानदार ज़िंदगी गुजारेंगे। शहराम के पुरयकीन लहजे पर सहर मज़ीद कुछ ना कह सकी। शहराम भाई, मेरा तो यही ख्याल है कि आप पहले रिजाब के भाई से उसका हाथ मांगे। इनकार तो मुमकिन ही नहीं उनकी तरफ से, और यकीनन आपका यह अमल रिजाब को भी किसी मुखालफत से रोक देगा। वैसे भी उसने अभी अपने भाई को कुछ नहीं बताया, जभी तो वो यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आ रही है। इमाम ने कहा। तुम ठीक कहते हो, हमें पहले उनके दिल में मज़ीद जगह बनानी होगी। हो सकता है कि हमारा यह अमल रासिब के दिल को हमारे लिए कुछ नरम कर दे। जिब्रान उनको धोखे में नहीं रखना चाहता, अपने गुनाह का एतराफ़ करना चाहता है, अजाला करने के लिए तैयार है। इसकी नदामत और रिजाब के लिए इसकी नेक नीयत और हम सबका खलूस रिजाब और रासिब दोनों पर असरअंदाज ज़रूर होगा। शहराम बोले। भाई, मैं रिजाब के भाई को सब कुछ बताने से पहले एक बार रिजाब से बात ज़रूर करना चाहूँगा। जिब्रान ने कुछ सोच कर कहा। ज़रूर उससे बात करके अपने इरादे से उसे आगाह करना, लेकिन ये याद रखना कि उसकी मर्ज़ी में तुम्हारे इरादे में शामिल हो या ना हो, रासिब का सामना तुम्हें हर सूरत करना है। शहराम ने कतई अंदाज़ अपनाया। सहर, हमें जल्द अज जल्द जिब्रान के लिए रिजाब का हाथ मांगना है। तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो, किसी परेशानी या खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। हम सब की नीयत और दिल का हाल अल्लाह जानता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, आसानी ज़रूर होगी। दुआ करो कि हम सब इस आजमाइश में साबित कदम रहकर कामयाब हों। शहराम के समझाने पर बहुत तशवीश में घिरी सहर बस सर हिलाकर रह गई थी। खुशी से उसके कदम ही एक जगह नहीं ठहर रहे थे। फ्लैट के एक एक कोने का जायज़ा लेती वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। ज़र्क उसके पीछे ही था, जो बिलाखिर गैलरी तक आ रुकी थी। गैलरी के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी जानिब पब्लिक पार्क था। दूर तक फैले सब्ज़े पर खुशगवार शाम की रौनकें बिखरी हुई थीं। ज़र्क, ये घर कितना प्यारा है, सबसे बढ़कर ये कि इसे तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है। तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जानता हूँ तुम किस कदर खुश हो, मगर तुमसे ज़्यादा खुश मैं हूँ। तुम्हारे कदम रखने के बाद मेरे लिए घर वाकई अब एक घर है।
یہ میرا نہیں صرف تمہارا گھر ہے، لیکن یہ اتنا بڑا اور خوبصورت نہیں جتنا کہ عرش کا گھر ہے۔ زرق نے سنجیدگی سے کہا، میری نظر میں اس گھر کی اہمیت کسی طور عرش کے گھر سے کم نہیں، کیونکہ یہ میرے بھائی کا گھر ہے۔ خوشی سے نہال ہوتی وہ یکدم سنجیدہ ہوئی۔ آج اگر امی ابو بھی ہمارے ساتھ ہوتے تو تمہاری ان کامیابیوں پر کس قدر خوش ہوتے۔ جانے کیوں یہ ہوتا ہے کہ درختوں میں پھل تو لگ جاتے ہیں، مگر ان درختوں کے بیج بونے والے گم ہو جاتے ہیں۔ خاموش ہو کر زنائشہ نے زرق کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ مگر تمہاری کامیابیوں پر خوش ہونے، تمہارے لیے دعا کرنے کے لیے میں تو موجود ہوں۔ ایک وقت وہ تھا کہ میرے سر پر نہ سائبان تھا، اس وقت گمان بھی نہیں تھا کہ اسی زمین پر کہیں ایک نہیں دو تو گھر میرے لیے موجود اور منتظر ہیں۔ زرق، کہیں یہ سب کوئی خواب تو نہیں؟ کیا واقعی ہم دونوں ساتھ اپنے گھر میں موجود ہیں؟ میں یقین کر چکا ہوں کہ یہ سب حقیقت ہے، تم بھی کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے زرق نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے اب زیادہ فکر تمہاری ہے۔ زرق کے عجیب لہجے پر وہ حیران ہوئی۔ میری فکر کرنے کے لیے شہرام بھائی اور بھابھی موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر عرش۔ فکر تو اب مجھے کرنی ہے تمہاری۔ اچھی سی لڑکی دیکھ کر اب جلد از جلد مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، اور کان کھول کر سن لو، میری پسند پر کسی کی پسند کو فوقیت نہیں دو گے تم۔ رجاب اور راسب بھائی کو بھی میری پسند پر راضی ہونا پڑے گا، سمجھے یا نہیں؟ سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ بات قبل از وقت ہے۔ میں تم سے ابھی عرش کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عرش کے بارے میں؟ وہ چونکی۔ ہاں میں جانتا ہوں اس بارے میں کوئی سوال کرنے کا وقت گزر چکا ہے، مگر پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تم نے جس وقت اپنی زندگی کا ایک اہم فیصلہ کیا وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر یا کسی مجبوری کے تحت نہیں کیا تھا؟ زرق کے سوال پر وہ چند لمحوں تک بغور اس کے تاثرات جانچتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو۔ عرش کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ میں نے ہرگز کسی دباؤ یا مجبوری کے تحت نہیں کیا تھا، بس ایک جذبہ محرک ضرور بنا تھا جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ عرش کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے میں اس وقت بس یہ جانتی تھی کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کے لیے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کیا تھا، کیسی سرگرمیوں، کیسے پیشے سے منسلک تھا۔ زرق نے درمیان میں بات کاٹی۔ ہاں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اپنی ماں کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنے آپ کو فروخت تو کیا موت کے حوالے بھی کر سکتا تھا۔ کوئی اس کے ماضی کے بارے میں تم سے آ کر سوال کرے گا تو کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کب تک اس کی اولاد سے اس کا ماضی چھپا کر رکھو گی؟ زرق کے سوال پر اس کے تاثرات پرسکون ہی رہے۔ میرے لیے عرش کے ماضی سے زیادہ اس کے آج کی اہمیت ہے، مجھے اس کے آج سے زیادہ اس کے گزرے کل پر فخر ہے۔ اس نے اپنی تسکین، اپنی آسائشوں کی خاطر نہیں، ایک انمول رشتے کی محبت میں آنکھیں بند کر کے وہ راستہ چنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تباہی کے راستے پر ہے۔ مجھے فخر ہے کہ بالآخر وہ اس تاریک راستے سے پلٹ آیا جس طرح تم پلٹ آئے ہو۔ میں عرش کی ہی نہیں، تمہاری اولاد کو بھی بہت فخر سے بتاؤں گی کہ وہ اپنے باپ سے یہ سیکھیں برائی کو اچھائی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے، ناکامیوں کو کتنی جد و جہد کے بعد کامیابیوں میں بدلا جاتا ہے، مایوسیوں اور تاریکی کے بھنور سے کیسے نکلا جاتا ہے۔ مجھے کسی سے عرش یا تمہارے ماضی کو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ عرش کی اور تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں بہت مماثلت رکھتی ہیں۔ تم اپنے باپ کی محبت میں، ان کی جدائی میں نڈھال دنیا سے غافل اور کٹ گئے تھے، اور عرش نے اپنی ماں کی محبت اور ان کی جدائی کے خوف سے صحیح اور غلط کی پہچان کھو دی تھی۔ شاید یہی مماثلت ہے جو مجھ سے کئی گنا زیادہ عرش تمہارے لیے بہت خوش ہے۔ وہ تمہاری اس نئی زندگی اور حیران کن بدلاؤ سے بہت متاثر ہے۔ ایک پل کو ٹھہر کر زنائشہ نے زرق کے گہرے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا۔ زرق، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں یہ باور کروا رہی ہوں کہ عرش کے ماضی پر سوال اٹھانے سے پہلے تم اپنے ماضی کو بھی سامنے رکھو۔ میں بس تمہاری توجہ اس طرف دلانا چاہ رہی ہوں کہ تم سمجھنا چاہو تو عرش کے گزرے حالات کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو۔ وقت اور حالات انسان کو اس کے محور سے ہٹا کر بھٹکا دیتے ہیں۔ عظیم انسان وہی ہے جو صعوبتیں اٹھا کر درست راستے کو ڈھونڈ نکلے، اور میری زندگی میں ایسے ہی دو عظیم انسان موجود ہیں، مجھے ان پر فخر ہے۔ زنائشہ کے جذباتی لہجے پر زرق نے سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا تھا۔ اس کے سامنے فلک بوز پہاڑوں کا پرہیبت سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ان پہاڑوں میں کوئی بھٹک جائے تو کسی بیرونی مدد یا معجزے کے بغیر قیامت تک ان کی قید سے نہ نکل سکے۔ رات بھر پہاڑوں پر طوفانی بارش کا جاری رہنے والا سلسلہ اب تھم چکا تھا۔ نرم چمکتی دھوپ ان پہاڑوں کی ہیبت اور جلال کے سامنے پھیکی پڑ رہی تھی۔ مخصوص یونیفارم میں ملبوس عرش کی سیاہ گلاسز میں چھپی نگاہیں آسمان کو چھوتی چوٹیوں سے اتر کر دور کھڑے ہیلی کاپٹرز پر رکی تھیں۔ آج پھر اسے ملٹری کی ایمرجنسی ریسکیو ٹیم کے ہمراہ سرچ آپریشن شروع کرنا تھا۔
3 پیسنجرز سمیت ایک ایئر کرافٹ ان پہاڑوں میں کہیں غائب ہو گیا تھا، جس کی تلاش میں مقامی ریسکیو ٹیمیں ناکام رہی تھیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کی انفارمیشن کے مطابق کریش کسی فنی خرابی کے باعث پہاڑوں پر ہوا تھا، جس کا ملبہ بھی نہ مل سکا۔ گمشدہ 3 افراد کی فیملی ممبرز کی ساری امیدیں اب اس کی ٹیم سے وابستہ تھیں۔ 3 زندگیوں کا سوال تھا اور پھر یہ تھا بھی اس کا پہلا آفیشیل پروجیکٹ۔ پریشر میں ہونا فطری بات تھی۔ پچھلی ناکامیوں کے باوجود آج وہ بہت پر امید تھا تو بہت فکر مند بھی کہ وہ 3 لاشوں کے ساتھ واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے ساکت روٹر بلیڈرز کو دیکھتے ہوئے اس کا دھیان گھر کی طرف گیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ واپس جا کر شہرام کو کنونس کرے گا کہ فلائٹ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ ایک بار آسمان میں اڑنے کے بعد دوبارہ نہ اڑنے کا عہد کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ شہرام سمجھ جائیں گے اور فلائٹ کو پروفیشن بنا لینے کی اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ موسم بالکل صاف ہے، ہم یقیناً آج کامیاب لوٹیں گے، کاک پٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی پائلٹ سے کہا۔ مائکرو فون سے لیس ہیڈ سیٹ پہن کر اس نے باقی دونوں ہیلی کاپٹرز پر نگاہ ڈالی جو ٹیک آف کے لیے ریڈی تھے۔ اپنے رائٹ ہینڈ سے سائیکلک لیول ایڈجسٹ کر کے اس نے اپنے بھاری بوٹ تلے موجود پیڈلز پر پریشر ڈالتے ہوئے لیور کو پش کرنا شروع کیا۔ ہیلی کے اوپر ہیوی روٹر بلیڈز پہلے ہی حرکت میں آ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر نے ٹیک آف کیا تھا۔ آسمان کی اونچائیوں سے پہاڑوں کا ہیبت ناک تاثر مٹ گیا، مگر ان پہاڑوں کے درمیان تلاش کو جاری رکھنے سے زیادہ اہم اور کٹھن تھا ہیلی کاپٹر کو ان پہاڑوں سے بچا کر نکلنا۔ در حقیقت کسی کو موت کے منہ سے نکالنے کے لیے موت کے دہانے تک تو جانا ہی پڑتا ہے۔ پہاڑوں پر موسم کے تیور کب بگڑ جائیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بارش کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ہتھیار ڈال کر ان پہاڑوں کی بھول بھلیوں کے سامنے پسپا ہو کر وہ واپسی کا فیصلہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس کا ساتھی پائلٹ چیخا، وہ دیکھو، وہ وہاں موجود ہیں۔ اس کے اشارے پر عرش نے بھی دیکھا۔ کوئی سرخ چیز لہراتا اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ سگنل ملتے ہی باقی دونوں ہیلی کاپٹرز بھی اس مخصوص پہاڑ کے اوپر چکر کاٹنے لگے۔ لینڈ کرنا ناممکن تھا۔ وہ پہاڑ کے درمیان ایک کھو تھی جس کے قریب ہیلی کاپٹر لے جانا اور تیز ہواؤں میں روکے رکھنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر عرش نے کنٹرول اور کمانڈ دوسرے پائلٹ کے حوالے کر کے پہاڑ پر اترنے کا تہیہ کیا۔ ہیلی کاپٹر اس ناہموار حصے کے جس حد تک بھی قریب ہو سکا کر دیا، مگر ہیلی کاپٹر سے اس حصے تک جمپ کے لیے فاصلہ بہت تھا۔ سیفٹی بیلٹ باندھ کر وہ لینڈنگ پر اتر آیا۔ جوش کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ 4 دن سے بھوکے پیاسے اور زخمی افراد میں سے 2 اسے بے حس و حرکت دکھائی دے رہے تھے، جبکہ سرخ جیکٹ سے متوجہ کرنے والا شخص تک یقیناً اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ تھا۔ زندہ رہنے کی آس پیاس اور حسرت تھی اس شخص کے چہرے پر۔ عرش کو سب کچھ بھول گیا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے ایک نگاہ اوپر منڈلاتے دونوں ہیلی کاپٹرز کو دیکھا اور پھر پوری قوت سے اس کھو کی طرف جمپ لگائی، مگر ہوا میں لہراتے بے توازن ہیلی نے اس کی طویل جمپ کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ پتھریلی سطح سے اس کا سر ٹکرایا۔ ناہموار اور نم کناروں پر اس کی گرفت ٹھیک طرح جم نہ سکی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ گرفت چھوٹتے ہی اسے اپنا وجود نیچے گرتا محسوس ہو رہا تھا۔ سائیں سائیں کرتے کانوں میں بس ایک ہی مانوس آواز گونج رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جو چہرہ ایک دم روشن ہوا وہ زنائشہ کا ہی تھا۔ یکدم نیند سے جاگتی وہ خوف سے لرزتے دل کو سنبھالے اٹھ بیٹھی۔ بہت اونچائی سے اس نے خود کو گرتا دیکھا تھا۔ چند لمحوں تک تو وہ سن بیٹھی رہی۔ آج صبح سے ہی وہ عرش کی طرف سے بہت فکر مند اور گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ عرش کے جانے کے بعد سے ہی گھر کے ماحول میں اسے عجیب سا تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ شہرام یقیناً عرش کے اس طرح غائب ہونے کی وجہ سے بگڑے تیوروں میں تھے۔ سحر جانے کیوں بہت چپ چپ اور فکر مند سی دکھائی دے رہی تھی۔ جبران بھی بہت سنجیدہ اور گمسم تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سب کو ہوا کیا ہے۔ عرش کو گئے آج 3 دن ہو گئے تھے۔ اس کا صبر و ضبط ختم ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جبران بے خبر نہیں ہے۔ آج اسے ہر صورت جبران سے پتہ کرنا تھا کہ عرش کہاں غائب ہے۔ وہ چونک اٹھی تھی باہر سے آتی سحر کی تیز پکار پر۔ فوراً ہی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی ندا کی کال آئی ہے، راسب بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سحر کی اطلاع پر اس کا دل حلق میں آیا۔ شہرام ابھی آ رہے ہیں، مجھے ان کے ساتھ ہاسپٹل پہنچنا ہوگا۔ سحر کی بات مکمل سنے بغیر وہ زرق کو کال کرنے دوڑی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہاسپٹل نہ جاتی؟ زرق کو ہی نہیں، رجاب کو بھی اس کی ضرورت تھی۔ رجاب اور ندا کی بکھری حالت نے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ زرق جو بہت ہمت و حوصلے سے کام لے رہا تھا، زنائشہ کو سامنے دیکھ کر آبدیدہ ہونے لگا۔
मगर वो जानती थी कि इस नाजुक वक्त में ज़र्क समेत रिजाब और निदा को भी उसकी ढारस और तसल्ली की ज़रूरत है, सो उसे खुद को मजबूत रखना था। ज़र्क से ही मालूम हुआ कि दोपहर में रासिब खुद ही ड्राइव करते ऑफिस से घर जा रहे थे जब यह हादसा रूनुमा हुआ। ज़र्क उस वक्त कंपनी के विजिट पर आने वाले वफ्द को लेने एयरपोर्ट गया हुआ था। वहीं हॉस्पिटल से उसे एक्सीडेंट की इतला मिली। एक्सीडेंट काफ़ी ख़तरनाक नौयत का था। रासिब की गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई थी। खुद रासिब की हालत बहुत नाजुक थी। इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में थे। हॉस्पिटल बर वक्त ना पहुंचने के बाइस रासिब का खून बहुत ज़ाया हो चुका था। अब मसला ये दरपेश था कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत नायाब था और फिल वक्त कमयाब भी। ऑपरेशन जारी था, सो ब्लड का बंदोबस्त भी फ़ौरन करना था। निदा के भाई ज़र्क और शहराम भी ब्लड की फराहमी के लिए कोशिश में लगे हुए थे, तो दूसरी जानिब जुनाइशा के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ज़र्क और बिलकती रिजाब को संभालना। आखिर उसे करार भी कैसे आ सकता था। उसका बस चलता तो हर रुकावट अबूर करके रासिब तक पहुंच जाती। एक वही तो उसका साहिबान थे इस ज़मीन पर। उन्हें वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उन्हें अगर कुछ हो गया तो उसे एक बार फिर जिंदा लाश बनकर रह जाना था। उसकी बिगड़ती हालत के बावजूद शहराम को उससे बात तो करनी थी, सो मौका देखकर वो रिजाब को एक तरफ ले गए थे। रिजाब, हिम्मत रखो, यकीन रखो कि रासिब को कुछ नहीं होगा। हम सब यहाँ तुम्हारे साथ मौजूद हैं। रासिब के लिए दुआ गो हैं। उसे तसल्ली देकर वो एक पल रुके। मज़ीद ब्लड का इंतज़ाम भी हो गया है। जिब्रान का ब्लड ग्रुप भी वही है जो रासिब का है। रिजाब के यकदम बदलते तासुरात ने शहराम को खामोश कर दिया था। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो यहाँ कदम भी नहीं रखेगा। रिजाब का लहजा हिज़यानी हुआ। मैंने उसे बुला लिया है, वो पहुँचने वाला है। इनकार करने से पहले इतना याद रखो कि रासिब को इस वक्त खून की अशद ज़रूरत है। शहराम बोले, मेरी इजाज़त के बगैर आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। सुर्ख निगाहों से उसने शहराम को देखा। रिजाब, बस ये याद रखो कि रासिब की ज़िंदगी का सवाल है। उनके लिए एक एक लम्हा कीमती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त, आपके भाई का खून मेरे भाई की रगों में बहने के काबिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए। वो दरमियान में बोली, मुझे सब पता है रिजाब। तुम भी इस हकीकत से बेखबर नहीं हो कि तुम्हारे भाई को इसी खून की अशद ज़रूरत है। तुम सोच लो कि तुम्हें रासिब की ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है या अपनी नफ़रत, और सोचने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है अब। शहराम के कतई लहजे पर वो साकत नज़रों से उन्हें देखती कुछ कह नहीं सकी। कुछ फ़ैसले हमें खुद पर जबर करके करने पड़ते हैं, लेकिन करने ही पड़ते हैं। भरोसा रखो, उसका नतीजा भी बहुत मस्बत होगा। धुंधलाई नज़रों से वो शहराम को देखती रही, जो उसका सर थपथपाते सामने से हट गए थे। उनके हटते ही रिजाब के सामने ज़र्क था, जो पता नहीं कब शहराम के अकब में आ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे और आंखों से छलकती उलझन से निगाह हटाकर रिजाब ने दाएं सिमत देखा और पथरा गई थी। कॉरिडोर में आते जिब्रान का उठता एक एक कदम उसे अपनी गर्दन पर पड़ता महसूस हो रहा था। रिजाब, उसकी आंखों से बहता सैलाब और मुतगैर चेहरा ज़र्क की तशवीश और उलझन को बढ़ा रहा था। उसके मतवज्जा करने पर रिजाब सिसकती हुई उसका हाथ थाम गई थी। तुम बड़ी हो शिज़रा, शीज़ा से ज़्यादा समझदार और मामला फ़हम। शीज़ा को समझाओ कि अब वो एक बेटी की माँ बन चुकी है। मिजाज में अब ठहराव ले आए। हर मामले में जज्बाती हो जाना ठीक नहीं। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जज्बात में? किस हक से, किस रिश्ते से दुराज ने उसे कॉल करके बेटी की मुबारकबाद दी? जब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं तो क्यों हम उसे अपनी खुशी में शामिल करें? शीज़ा ने उसे बुरा भला कहा है तो ठीक कहा। ज़रकाश भाई समेत उसे जो कुछ चाहिए था वो हासिल तो कर चुकी है। अब क्या अपनी हवस में हमारी खुशियाँ भी खाना चाहती है? उसकी वजह से इतनी अहम खुशी के मौका पर शीज़ा और अहमद के दरमियान तकरार हुई। शीज़ा तेज़ लहजे में बोली, ज़रकाश भाई की तरह उसने अहमद को भी जाने क्या घोल कर पिलाया है। ज़रकाश भाई और उसकी तरफदारी में अहमद शीज़ा का कोई एक लफ्ज़ उन दोनों के ख़िलाफ़ नहीं सुनता। अहमद में लिहाज मुरव्वत है, हालांकि इसका मुजाहरा तुम दोनों बहनों को ज़रकाश के लिए करना चाहिए था। क्या कुछ नहीं किया ज़रकाश ने तुम तीनों भाई बहनों की खुशियों की खातिर। दुनियादारी की खातिर ही तुम दोनों उसकी रज़ा में राज़ी होकर शादी में शरीक हो जाती तो ख़ानदान में तरह तरह की आज बातें ना बन रही होती। भाइयों के लिए तो बहनें अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर देती हैं, मगर तुम दोनों ने ज़रकाश की तरफ से आँखें और दिल ऐसा फेरा कि मुझे सोचना पड़ता है मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। सिबगा शदीद तासुफ से बोली, माफ़ कीजिएगा अम्मी, ज़रकाश भाई के बाद आपके सर पर भी उस फितना परवर का जादू चढ़ गया है। ज़ाहिर है बेटे और बहू की मोहब्बत तो गालिब आनी ही थी। आपके झुकाव ने ज़रकाश भाई को हम भाई बहनों की तरफ से बेनियाज कर दिया है। सामना होने पर खैर खैरियत भी जाने वो कैसे दरियाफ्त कर लेते हैं। वो भूल चुके हैं हमें। शिराज किस कदर रोया था उनकी इस्लाह ताल्लुकी पर, क्या आप नहीं जानती? शिजरा का लहजा नमनाक हुआ।
ला ताल्लुक तुम तीनों हुए थे ज़रकाश से। कैसे कैसे जतन ना किए थे उसने तुम भाई बहनों को राज़ी करने के लिए। तुम तीनों की ज़िद और अना ने उसे भी तुम तीनों से दूर हो जाने पर मजबूर किया। तुम लोग ये चाहते थे कि मैं भी अपना मुकाम भूलकर ज़रकाश को मजबूर कर देती कि वो मेरी इजाज़त के बगैर अपना घर आबाद कर लेता। क्या इज़्ज़त रह जाती मेरी। अभी भी वक्त है, अकल के नाखून पकड़ो और शिराज के कानों में भी जहर उंडेलना बंद करो। जो होना था वो तो हो चुका है। कल को मेरी आंखें बंद हो गईं तो एक ज़रकाश की वजह से ही तुम्हारा मैका आबाद रहेगा। जिस तरह छोटे भाई बहन की खातिर तुमने बड़े भाई के खिलाफ महाज खोला था, अब उसी तरह तुम उन दोनों को समझाओ कि तुम्हारे कहने पर ही घुटने टेक दें। इस खुशफहमी से निकल आओ कि ज़रकाश सारी ज़िंदगी तुम सबकी मिन्नत समाजत करता रहेगा। शिजरा को खबरदार करती सिबगा उस वक्त खामोश हो गई जब ज़रकाश की आमद हुई। क्या बात है, आप दोनों खामोश क्यों हैं? सब खैरियत तो है? ज़रकाश ने तशवीश से उन दोनों के ही तासुरात देखे। बताओ अब। सिबगा ने सख्त खफगी से शिजरा को देखा। वो दुराज ने आज शिजा को कॉल की थी बेटी की मुबारकबाद देने के लिए। गुस्से में शिजा ने उसे जाने क्या कुछ कह डाला। अहमद के रोकने पर शिजा और उसके दरमियान भी झगड़ा हुआ। शिजरा हिचकिचाते हुए लहजे में तफसील बताने लगी। ज़रकाश, दुराज को कुछ मत कहना, उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। ज़रकाश के तासुरात कुछ ऐसे ज़रूर थे कि सिबगा को कहना पड़ा। नहीं, उसे ये नहीं करना चाहिए था। जो लोग उससे नफ़रत करते हैं, उसे इज़्ज़त के लायक नहीं समझते, उनकी खुशी में खुश होने का हक़ नहीं है उसे। सख्त बरहम लहजे में कहता वो फिर रुका नहीं था, जबकि सन्नाटे में घिरी शिजरा ताज्जुब से उसे जाता देखती रह गई थी। तेज़ी से नीचे जाते उसके वजूद को हैली एक ऊंची उड़ान भरता साथ लेता चला गया, वरना संगलाख पहाड़ का कोई भी हिस्सा उसे तोड़ फोड़ देता। सेफ्टी बेल्ट ने उसे हवा में मौलिक रखा हुआ था। ज़्यादा वक्त नहीं लिया था उसने संभलने में। हेली से लटकती स्किड्स के जरिए जब तक लैंडिंग तक वो पहुंचा, तब तक हेलीकॉप्टर एक लंबा चक्कर काटकर वापस उसी जगह आ गया। स्किड्स को इस बार मजबूती से थामकर आगे पीछे झूलते हुए उसने जंप के लिए खुद को तैयार किया और इस बार कामयाब हो गया। बिगड़ता मौसम भी उसके रास्ते में नहीं आया। 2 अफराद की हालत बहुत तशवीशनाक थी, मगर वो जिंदा थे। अर्श के लिए ये इत्मीनान का बाइस था। कुछ ही वक्त गुजरा था कि तीनों हेलीकॉप्टर सेफ्टी बैग्स में बंधे तीनों अफराद को साथ लिए मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए थे। जैसे जैसे वो उन पहाड़ों से दूर हो रहा था, कुदरत के और ज़्यादा करीब खुद को महसूस करता शिद्दत से जुनाइशा को याद कर रहा था। एक वही तो थी कि जिसकी बदौलत वो इस जहान में रहते हुए जाने कितने जहानों से रोशनास हो चुका था। जिससे मोहब्बत तो लगता है जैसे सारे जहान उस एक वजूद में सिमट आए हों, मगर उसकी मोहब्बत अनोखी थी जिसने कई जहान उसके सामने खोलकर उन्हें सर करने के लिए आज़ाद छोड़ दिया था। मेरी समझ से बाहर है कि तुम क्यों उसी काम को करने पर बजीद हो जिसमें तुम्हारे लिए कोई इज्जत नहीं, सिर्फ नफ़रत और ज़िल्लत है। मेरे रोकने के बावजूद तुमने वही काम किया। शदीद बरहम होता ज़रकाश उससे मुखातिब था, जो सर झुकाए बिल्कुल चुप खड़ी थी। मैं अब ये किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझसे ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी फ़र्द तुम्हारे खिलाफ़ एक लफ्ज़ भी कहे। तुम्हें मेरी ताकीद भुलाकर अपनी मनमानी करने से पहले ये याद रखना चाहिए था कि तुम मेरी इज्जत हो। तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मुझे बताओ, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम सबने मिलकर एक दूसरे की जड़ों में नफ़रत और अदावत का जो जहर भरा है, उसका असर चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाए। मैं सबकी ज़ुबानों को जहर उगलने से रोक सकता हूँ, मगर तुम्हें कैसे रोकूँ? मुझसे गलती हो गई। आपको हर तरफ से मुतमईन और पुरसकून देखने की ख्वाहिश में आपकी लगाई गई हद भी तोड़ दी। मुझे माफ़ कर दें। इस मामले में अब मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। सर झुकाए वो धीमे लहजे में बोली। चंद लम्हों तक ज़रकाश उसके उतरे चेहरे को देखता रहा, फिर नरमी से उसे शानों से थामकर करीब किया। दुराज, मैं अपने लिए तुम्हारी ख्वाहिश का और तुम्हारे जज्बात का एहतराम करता हूँ। जानता हूँ कि तुम मेरे लिए हर तल्ख बात बर्दाश्त करने का ज़र्फ़ रखती हो, मगर मैं ये कैसे गवारा कर सकता हूँ कि तुम इस तरह सबके सामने झुको। कुछ सब्र के साथ तुम मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं सबके दरमियान रहते हुए तुम्हें यूँ अलग थलग नहीं रखना चाहता, मगर अभी वक्त और हालात का तकाजा यही है कि तुम मेरी ज़ात तक महदूद रहो। मैं तुमसे राज़ी हूँ, अम्मी तुमसे खुश हैं। मेरी तरह तुम्हारे लिए भी फ़िलहाल ये काफ़ी होना चाहिए। समझ रही हो तुम? ज़रकाश के नरम लहजे पर उसने बस सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया था। थके हुए कदमों से कमरे में आती वो बेड पर ढह गई थी। शदीद थकावट और ज़हनी दबाव ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। आज का दिन भी हॉस्पिटल में हलकान होते गुजरा। रासिब मुस्तकिल आईसीयू में थे। सर पर किसी अंदरूनी चोट के बायस वो होश में नहीं आ रहे थे। उसे खदशा था कि अगर 1-2 दिन और इसी तरह गुजरे तो कहीं रिजाब को भी हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़ जाए। उसकी हालत बहुत काबिल रहम थी,
मगर वो चंद लम्हों के लिए भी घर जाकर आराम करने के लिए तैयार ना थी। 4 दिन से वो मुस्तकिल जाग रही थी। सब उसे समझाकर थक गए थे, अलबत्ता निदा और ज़र्क बहुत हिम्मत और हौसले के साथ इस मुश्किल वक्त का सामना कर रहे थे। शहराम और जिब्रान की वो दिल से शुक्रगुजार थी कि वो दोनों साए की तरह ज़र्क के साथ साथ थे। सहर भी किसी तौर पीछे नहीं थी। इस सब के बावजूद वो अर्श की तरफ से फ़िक्रमंद थी। जिब्रान से वो सख्त नाराज़ थी कि जो अर्श से मुतल्लिक उसके हर सवाल पर अनजान बन रहा था। इन सब सोचों के दरमियान जाने किस वक्त उस पर नींद का गलबा तारी हो गया था। मुस्तकिल दस्तक ने बिलाकर उसे बेदार किया। चंद लम्हों तक वो सुन दिमाग और खाली नज़रों से दरवाजे को तकती रही, मगर फिर उभरती दस्तक पर वो फ़ौरन बेड से उठी और दरवाज़ा खोल दिया था। जुनाइशा, अब भाई की तरह तुम भी बगैर कोमा फुल स्टॉप के शुरू मत हो जाना। मैं एक एक लम्हा गिनकर गुजार रहा था कि कब तुम तक पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखने के लिए, तुम्हें इतना अहम सरप्राइज़ देने के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। अमली तौर पर तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी दिलीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कितनी मेहनत करता रहा हूँ, मगर ऐन वक्त पर पता चला कि तुम सब रासिब भाई की वजह से किस कदर परेशान हो। रही सही कसर घर आते ही भाई ने पूरी कर दी। अर्श उसके कुछ भी कहने से पहले बोला, जबकि जुनाइशा उसके चेहरे पर जख्म देखकर एक लम्हे को चौंकी थी। जहन्नुम में गया ऐसा सरप्राइज़ और ऐसी ख्वाहिश जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। जुनाइशा कमो गुस्से से बोली। ऐसा नहीं है जुनाइशा, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं हज़ारों बार ऐसी हालत के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी किसी ख्वाहिश की वजह से मुझे चोट नहीं लगी। बाद में सब बता दूंगा, अभी बस कोई सवाल जवाब शुरू मत करना। वो इल्तिजाई लहजे में बोला। फ़िक्र मत करो, मैं तो बात ही नहीं करना चाहती तुमसे अब। बड़ी मेहरबानी, एक पेन किलर के साथ एक कप चाय मिल जाए अगर जहमत ना हो तो। उसके कहने पर जुनाइशा चुपचाप कमरे से निकल गई। सामने से आते जिब्रान की मुस्कुराहट उसे देखकर गहरी हुई थी। वैसे बहुत शर्म की बात है किसी की परेशानी और किसी की ज़ख्मी हालत से लुत्फ़ अंदोज़ होना। जुनाइशा के नागवारी से जताने पर वो ढिठाई से मुस्कुराता आगे बढ़ा। चाय तैयार होने तक उसने जल्दी जल्दी कुछ सैंडविचेस भी तैयार किए थे। वापस जब वो कमरे में पहुंची तो अर्श शावर लेकर काफ़ी हद तक अपनी हालत सुधार चुका था। ड्रेसिंग के आईने के सामने लाइट ग्रे आरामदेह लिबास में वो अपने चेहरे की चोट का जायज़ा लेता एक पल के लिए जुनाइशा की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो बेड के किनारे बैठी उसे ही देख रही थी। इतनी गहरी चोट नहीं है, निशान भी चला जाएगा। ना भी गया तो गम नहीं। तुम्हें तो पता है, पापा कहते थे कि लड़कों के चेहरे पर ऐसी चोट के निशान लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा चेहरा बिगड़ने पर गमगीन नहीं होना चाहिए। मुस्कुराती नज़रों से उसे देखता वो कुछ फासले पर बैठ गया। तुम्हारी तसल्ली के लिए वो ऐसा कहते होंगे। खिफ़त से जुनाइशा ने चाय का मग उसे थमाया। नाराज़गी दूर कर लो जुनाइशा, मैं कोशिश के बावजूद जल्दी ना आ सका। तुम्हारी परेशानी का मुझे अंदाज़ा था। सोचा था घर पहुंचते ही तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा, मगर तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे मकसद से जा रहे हो। वो पूरा हो गया और तुम वापस आ गए, मेरे लिए यही बहुत है। जुनाइशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कल ही हॉस्पिटल जाऊंगा। ज़र्क कैसा है? बहुत परेशान होगा रासिब भाई के लिए। हाँ, मगर शहराम भाई और जिब्रान मुसलसल उसके साथ हैं। आज ज़र्क के इसरार पर ही दोनों घर आए हैं, वरना पिछली कई रातें उनकी हॉस्पिटल में ही गुजरी हैं। जुनाइशा के बताने पर वो खामोश रहा। तुम टैबलेट खाकर सो जाओ, थके हुए लग रहे हो। वैसे इतनी राजदारी का अब कोई फ़ायदा नहीं, मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे सरप्राइज़ का। किसने जुर्रत की तुम्हें बताने की? अर्श चौंका। किसी ने नहीं, मैंने खुद अंदाज़ा लगाया, और तुम भी तो रख गए थे मेरे हाथ पर हेलीकॉप्टर। ये बताओ, ओरिजिनल हेलीकॉप्टर तो इतना बड़ा होता है, हम उसे कहाँ रखेंगे? उसके सवाल पर अर्श के लिए टैबलेट निकलना मुश्किल हो गया। खाली गिलास जुनाइशा को थमाकर सर से पैर तक चादर तान कर सो जाने में ही आफियत जानी। यानी तुम मेरे लिए हेलीकॉप्टर खरीद कर नहीं लाए? लेकिन मैं तो यकीन किए बैठी थी कि सदमे से वो बात मुकम्मल ना कर सकी। अब मैं सो रहा हूँ। तकिया चेहरे पर रखता वो मज़ीद उसके तेवर बिगाड़ गया था। हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर वो आई जब जिब्रान को देखकर उसके कदम रुक गए थे। डॉक्टर के पास जा रही हो? रिपोर्ट्स उससे लेता उसने पूछा। हाँ, ये रिपोर्ट्स अभी मिली हैं, चेक करवाने ले जा रही थी। रिजाब के जवाब पर वो रिपोर्ट्स का जायज़ा लेता उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। रिजाब, अब वो पहले से बहुत बेहतर हैं। उनकी हिम्मत और हौसला उस वक्त मज़ीद बढ़ेगा जब वो तुम्हें पुरसकून और खुश देखेंगे, मगर अभी तो वो जब जब तुम्हें देखते होंगे खुद को बहुत बेबस महसूस करते होंगे। मेरी बात मानकर सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए जुनाइशा के साथ घर चली जाओ। बेफिक्र होकर नींद पूरी करो। कुछ वक्त हॉस्पिटल के इस माहौल से दूर रहोगी तो जहनी दबाव से निकलोगी। फ्रेश होकर और ज़्यादा एक्टिव होकर तुम रासिब भाई की तीमारदारी कर सकोगी।
اس کے زرد کملائے چہرے کو بغور دیکھتے وہ بولا، یہ میں زیادہ بہتر جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، تمہیں اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ مگر مجھے تو ہر اس معاملے سے سروکار رہے گا جس کا تعلق تم سے ہو، جبران بلا جھجک بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ راسب بھائی کے صحت یاب ہونے سے پہلے خدا نخواستہ تمہاری صحت خراب ہو جائے۔ بھائی اور بھابھی کو بس انتظار ہے کہ کس دن راسب بھائی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر جائیں اور وہ دونوں ان سے میرے اور تمہارے سلسلے میں بات کریں۔ رپورٹس مجھے دو۔ رجاب کا لہجہ سپاٹ ہوا۔ میں امید رکھوں کہ تم زنائشہ کے ساتھ گھر آؤ گی، رپورٹس اس کے حوالے کرتا اس نے کہا۔ میں کسی کی امیدوں اور ہدایتوں کا پاس رکھنے کی پابند نہیں، میں نے پہلے ہی زنائشہ سے کہہ دیا تھا کہ آج یا کل اس کے ساتھ گھر جاؤں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر جبران کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلتا ہوں۔ جبران کی ہمراہی میں آگے بڑھتے ہوئے یکلخت دونوں ہی ٹھٹک کر رکے کہ کچھ ہی فاصلے پر حاذق جانے کب سے کھڑا تھا۔ جبران نے بے اختیار رجاب کو دیکھا جو غیر متوقع طور پر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تم یہ رپورٹس ڈاکٹر کو چیک کراؤ، میں آتی ہوں۔ رجاب کے کہنے پر اس نے خاموشی سے رپورٹس لیں اور ایک آخری نگاہ تذبذب میں کھڑے حاذق پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ گہری سانس بھرتی رجاب اسے ہی دیکھ رہی تھی جو جھجکتے ہوئے مقابل آ رکا تھا۔ اب کیسے ہیں راسب بھائی؟ کافی بہتر ہیں، آپ کو ان کے بارے میں کیسے خبر ہوئی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کل اتفاق سے یہاں ندا بھابھی سے سامنا ہوا تھا، حالانکہ میں اس قابل نہیں کہ ان کا سامنا کرتا، مگر یہاں ان کی موجودگی کی وجہ جانے بغیر نہ رہ سکا۔ میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے راسب بھائی کے بارے میں بتایا۔ میری کمظرفی نے مجھے تم سب سے کاٹ دیا، مگر راسب بھائی سے جو محبت اور احترام کا رشتہ تھا وہ مجھے بار بار ان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں کل سے یہی دعا کر رہا ہوں کہ وہ جلد صحت یاب ہو کر گھر جائیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم سب کس مشکل وقت سے گزر رہے ہو۔ رجاب مجھے کسی خدمت کے لائق سمجھو یا راسب بھائی کے لیے میری کہیں ضرورت ہو تو ایک موقع ضرور دینا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آپ مجھ سے جو کہنا چاہتے تھے آج کہہ دیں، میں سن رہی ہوں۔ رجاب کے کہنے پر حاذق نے سر جھکا کر کچھ سوچا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے تم سے، مگر یہ وقت مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک التجا ہے کہ آغا جان کی خیریت پتہ کرنا ہو تو مجھ سے ہی پوچھ لیجئے گا۔ آغا جان یا زرق کو آپ کی یہاں موجودگی کی خبر نہ ہو تو اچھا ہے۔ التجا نہیں، حکم کرو، میں خیال رکھوں گا۔ میں خود نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں یا راسب بھائی کو مزید کوئی دکھ یا اذیت پہنچے۔ مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے چھلکتے حزن و ملال سے کتراتی وہ سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ رجاب، حاذق کی پکار پر وہ رکی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص کون ہے جو ابھی تمہارے ساتھ تھا؟ کیا بتانا ضروری ہے؟ وہ جواباً سوال کر گئی۔ نہیں، اب تو بالکل بھی ضروری نہیں، حاذق بغور اسے دیکھتے بولا جبکہ وہ نظر چراتی تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ گرین ایریا میں تمام لائٹس آن تھی، رونق بہت زیادہ نہیں تھی، سو پرسکون ماحول کھلی فضا میں ٹریک پر واک کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ تائی امی کہہ رہی تھیں کہ میں نے شزا کی بیٹی اور شزرا آپی کے بچوں کے لیے جو تحائف بھیجے انہیں دیکھ کر شزرا آپی تو بہت خوش ہوئی ہیں۔ میں نے تائی امی سے کہا ہے کہ شزرا آپی اور بچوں کو میرے پاس ضرور بھیجیں۔ ابھی تو وہ اپنے سسرال کی طرف ہونے والی 2 شادیوں میں مصروف ہیں، پر مجھے یقین ہے کہ واپس جانے سے پہلے وہ گھر نہ بھی آئیں تو کال ضرور کریں گی مجھے۔ ہاں، امی نے مجھے تاکید کی ہے کہ شزرا اگر تمہاری خیر خیریت مجھ سے دریافت کرے تو میں اسے ضرور گھر ساتھ چلنے کا کہوں، سرکاش نے بتایا۔ اب آپ شزرا آپی کے پہل کرنے کا انتظار مت کیجیے گا، ہچکچاہٹ پہ شاید وہ آپ کے سامنے میرا نام بھی نہ لے سکیں۔ نہیں، میں خود سے تو نہیں کہوں گا کہ گھر چل کر دراج سے ملو۔ شزرا کو ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں گزری تلخیوں کو بار بار دہرا کر بحث کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہاں، تائی امی بتا رہی تھی کہ شیراز جلد ہی واپس آنے والا ہے۔ اس کے آتے ہی تائی امی اس کی شادی کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ تائی امی نے پہلے ہی مجھے تاکید کر دی ہے کہ شیراز کے آنے سے پہلے رشتہ پکا کرنے جائیں گے تو مجھے ہر صورت ساتھ جانا ہے۔ شیراز نے اگر کوئی اعتراض اٹھایا تمہارے معاملے میں تو امی سے میں خود بات کر لوں گا، زرکاش بولا۔ تائی امی کسی اعتراض کی نوبت ہی نہیں آنے دیں گی، بے فکر رہیں۔ ویسے شکر ہے کہ آپ کے بھائی نے پردیس جا کر بھی ایک ہی لڑکی پر اکتفا کیے رکھا، حالانکہ مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ دراج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتی ہو اسے؟ زرکاش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں کیا، آپ کی بہنیں بھی جانتی ہیں اسے، پرانے محلے میں ہی رہائش ہے ان لوگوں کی، بہت اچھی ہے وہ لڑکی، میری تو دوستی رہی ہے اس سے، مجھے تو بہت بعد میں پتہ چلا شیراز اور زوفیشا کے تعلق کا۔ میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ اتنی اچھی لڑکی آخر کہاں اپنی قسمت پھوڑ رہی ہے۔
تعصب سے بولتی وہ زرکاش کی خشمناک نظروں پر اپنی ہنسی نہیں چھپا سکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوریڈور میں رک کر زرکاش سے بات کرنا عرش کو اتنا ناگوار گزرے گا کہ شہرام بھی اس ناگواری سے بے خبر نہیں رہیں گے۔ آج وہ شہرام کے ساتھ ہاسپٹل گئی تو رجاب کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ دراج رجاب کی وجہ سے ہی کافی دیر تک ساتھ رہی۔ جب وہ گھر جانے کے لیے اٹھی تو زنائشہ بھی ساتھ تھی، کیونکہ اسے دراج کی شادی کے البم لینے تھے۔ رجاب دیکھنا چاہتی تھی۔ واپس اپنے فلور پر وہ آئی کہ اتفاق سے زرکاش سے ٹکراؤ ہو گیا۔ زرک کا ذکر نکلا تو ساتھ ہی راسب کے ایکسیڈنٹ اور ان کی انجریز کا بھی ذکر نکل آیا۔ زرکاش سے وہ ایک معروف آرتھوپیڈک ڈاکٹر کی تفصیلات لے رہی تھی اور وہ اتنا منہمک تھی کہ اسے کوریڈور میں عرش کی آمد کا پتہ بھی نہیں چلا۔ عجلت میں ہی وہ زرکاش سے سلام دعا کرتا آگے بڑھ گیا۔ عرش کی اس عجلت نے زنائشہ کو زرکاش کے سامنے عجیب شرمندگی سے دوچار کیا تھا۔ عرش کے جاتے ہی وہ بھی زرکاش سے اجازت لیتی گھر کی سمت بڑھ گئی۔ لاؤنج میں ہی اسے وہ شہرام سے کوئی بات کرتا نظر آیا۔ عرش 2 منٹ رک کر تم پوچھ تو لیتے زرکاش بھائی سے کہ انہیں کیا کام ہے تم سے۔ وہ بولے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ میں کہہ آیا ہوں کہ میں اسے کال کر لوں گا، تمہیں زیادہ فکر ہے تو تم پوچھ لیتی اسے کیا کام ہے۔ عرش کے سرد لہجے پر اس نے ایک نظر حیران کھڑے شہرام کو دیکھا۔ زرکاش کو کام تم سے ہے، زنائشہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے اسے کوئی ایمرجنسی ہو، شہرام بولے۔ جس فرصت اور اطمینان سے باہر وہ گفتگو میں مصروف تھے، اس سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ عرش کے طنزیہ لہجے پر زنائشہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ آئندہ کوئی طویل ڈسکشن زرکاش سے کرنی ہو تو گھر بلا لینا، کوریڈور میں رکنا ضروری نہیں ہے۔ عرش کے سپاٹ لہجے میں دی گئی ہدایت پر وہ ضبط کیے خاموشی سے ٹیرس کی طرف چلی گئی۔ صرف شہرام کی وجہ سے وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ٹیرس پر رجاب اور سحر کو اس نے اپنے بگڑے مزاج کی بھنک بھی نہ لگنے دی۔ کچھ دیر بعد شہرام اور عرش بھی آ گئے۔ رجا اپنے ٹیرس سے ہی ان سب کی گفتگو میں شامل تھی، جبکہ زنائشہ کو لگ رہا تھا کہ سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی وہ شاید کہیں نہیں۔ عرش مکمل طور پر رجاب کی طرف متوجہ اس سے باتوں میں مگن تھا۔ کافی دیر تک وہ اس طرح نظر انداز ہونا برداشت کرتی رہی۔ غنیمت تھا کہ شہرام نے اسے کافی بنانے کی فرمائش کر کے وہاں سے جانے کا موقع دیا۔ سب کے لیے کافی تیار کر کے اس نے سحر کے حوالے کی اور خود عشاء کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ویسے بھی وہ وقت پر نماز نہیں پڑھ سکی تھی۔ ٹیرس پر رک کر دل جلانے سے بہتر تھا کہ وہ نماز میں اور دیر نہ کرے۔ اس نے سلام پھیرا جب سحر کی آمد ہوئی۔ زنائشہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نیچے چلی جانا۔ رجا پر ضد تھی، عرش کو جانا ہی پڑا اس کی ضد پر آئس کریم لینے۔ رجاب بھی پہنچ گئی ہوگی۔ سحر کے بتانے پر وہ بس اسبات میں سر ہلاتی مزید رکعتوں کے لیے نیت باندھ چکی تھی۔ جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، سو بہت اطمینان کے ساتھ اس نے اپنی نماز کو طویل کیا۔ اس دوران کئی بار اس کے فون پر کالز آتی رہیں، لیکن نماز کے بعد دعا اور تسبیحات میں مشغول ہو گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ بالوں میں برش پھیر رہی تھی جب اس کے فون پر ایک بار پھر عرش کی کال آئی۔ یہ کون سی نماز تھی تمہاری جو اتنی دیر تک جاری رہی؟ میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، ناگواری ضبط کیے وہ بولی۔ دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہارے لیے آئس کریم لے آیا ہوں۔ ضرورت نہیں تھی، خیر بچے کھا لیں گے، وہ فوراً بولی۔ زنائشہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے زرکاش کو ٹال دیا۔ میں ابھی اس سے کال کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ اسے کیا کام ہے مجھ سے۔ تمہاری مرضی ہے، وہ بے نیازی سے بولی۔ بھائی کے سامنے اس کی طرفداری میں بول کر مجھے شرمندہ کرنے کے بعد اب تم یوں غیر جانبدار نہ بنو۔ شہرام بھائی کے سامنے تم نے مجھے شرمندہ کیا تھا، میں نے تمہیں نہیں۔ وہ بگڑی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم ایک طرف تو زرکاش بھائی کی بہت عزت کرتے ہو، ان کے معاملے میں تنگ نظر بھی نہیں، اور دوسری طرف تمہیں میرا ان سے بات تک کرنا ناگوار گزرتا ہے۔ ان کے لیے میرا ایک جملہ تک سننا تمہیں کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ زنائشہ، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں، لہٰذا اب اس بحث کو ختم کرو اور کمرے سے باہر آؤ۔ وہ بات ختم کرنے والے انداز میں ہی بولا۔ میں باہر آ کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ رجاب کے ساتھ تمہاری کتنی ذہنی ہم آہنگی ہے، اس کے سامنے میری کتنی اہمیت ہے تمہاری نظر میں دیکھ چکی ہوں۔ کباب میں ہڈی بننے کا شوق نہیں ہے مجھے۔ میرا کوریڈور میں کھڑے ہو کر زرکاش بھائی سے بات کرنا غلط ہے، مگر تمہارا رجاب کے ساتھ باہر واک کرنا، اس کے لیے آئس کریم لانا بالکل جائز ہے۔ جیسے صرف رجا کی وجہ سے مجھے آئس کریم کے لیے نکلنا پڑا، رجاب کو بھی اس نے ہی باہر واک کے لیے بلایا تھا۔ تمہیں مجھ پر غصہ ہے، مگر یہ غصہ تم رجاب پر نہ نکالو، پہلے ہی وہ اپنے بھائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے، تم کم از کم اسے تو درمیان میں نہ لاؤ۔ عرش نے ناراضگی سے ٹوکا۔ تمہاری یہ ہمدردی اس کی طبیعت پر اچھا تاثر ڈالے گی۔ تمہاری طرح میں بالکل تنگ نظر تنگ دل نہیں۔ میری بھلا سے تم ساری رات ٹیرس پر بیٹھ کر اس سے باتیں کرو، مگر اب مجھے کال مت کرنا۔
میرے کمرے تک آنے میں تمہاری انا کو ٹھیس پہنچ رہی ہے تو فون پر بھی گلے شکوے کرنے کا تکلف مت کرو۔ مجھے انا کا طعنہ دے رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جہاں محبت ہو وہاں انا کی کوئی رمق بھی نہیں ہوتی۔ غصے میں اتنا بھی دور مت چلی جایا کرو زنائشہ کہ میری آواز تک تمہیں سنائی نہ دے سکے۔ کتنا آسان ہوتا ہے تمہارے لیے میرے اور اپنے درمیان اجنبیت کی دیواریں کھڑی کر لینا۔ کوئی تیسرا ہمارے درمیان تبھی آئے گا جب ہم خود اسے آنے کی جگہ دیں گے۔ غور کرنا اس بات پر۔ بات ختم کرتا وہ کال منقطع کر گیا تھا۔ وال کلاک پر ایک نگاہ ڈال کر اس نے گہری نیند سوئی زنائشہ کو دیکھا اور وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنے فون میں جبران کے میسج کو پڑھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسی کون سی ضروری باتیں ہیں جن کی وجہ سے جبران نے اسے رات کے اس پہر ٹیرس پر بلایا ہے، مگر خود اس کے پاس کچھ باتیں ایسی ضرور تھیں جو وہ جبران کو بتانا چاہتی تھی۔ وہ شدید تذبذب میں مبتلا تھی۔ شہرام آج رات راسب کے ساتھ ہاسپٹل میں تھے، مگر باقی سب تو گھر میں تھے۔ کوئی اس وقت اسے ٹیرس پر جبران سے بات کرتے جو دیکھ لیتے تو جانے کیا سوچے۔ یہ وقت مناسب نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ جبران سے تفصیلی بات کرنے کا یہ موقع اسے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ ہمت کر کے اس نے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ایک آخری نگاہ بے خبر سوئی زنائشہ پر ڈال کر وہ دبے قدموں کمرے سے نکل گئی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس کے مقابل جا رکی جو پتہ نہیں کب سے وہاں اس کا منتظر تھا۔ شکریہ کا لفظ بہت معمولی ہے اس اعتبار کے سامنے جو مجھ پر کر کے تم یہاں تک آئی ہو۔ جبران کے دھیمے لہجے پر رجاب نے اسے دیکھا۔ چاند کی روشنی اس حد تک ضرور تھی کہ وہ بخوبی اس کے تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس کا لرزتا لہجہ جبران کو ساکت کر گیا۔ رگوں میں خون کی گردش بھی جیسے تھم گئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ کسی کو اذیت سے دوچار کرنے والا خود بھی کسی نہ کسی صورت میں اس اذیت کو جھیل رہا ہوتا ہے۔ تمہیں معاف کر کے میں نے صرف تمہیں نہیں خود کو بھی اذیت سے نجات دی ہے۔ مجھے کوئی حق کوئی اختیار نہیں جزا و سزا کا۔ میں نہیں چاہتی کہ اذیت پر اذیت پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے۔ نہیں چاہتی کہ میں کسی کی اذیت کا سبب بنوں اور اس کا خمیازہ میرے کسی بہت اپنے کو ادا کرنا پڑے۔ آغا جان کی زندگی کو خطرے میں دیکھنے کے بعد میں بہت سی خوش فہمیوں سے نکل آئی ہوں۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، تم سے بھی زیادہ گنہگار انسان، جسے داعش میں بدلہ لینے کی ضد میں اللہ کا خوف یاد نہ رہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ آغا جان آج میری ہی وجہ سے، روندھے لہجے میں بولتی وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ جبران سانس رو کے بس اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی کہ روز آخرت تم سے اس گناہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے جس کے لیے میں تمہیں معاف کر چکی ہوں۔ تمہاری ندامت، پچھتاوا اور اعتراف جرم یہ سب کافی تھا معاف کر دینے کے لیے۔ لرزتے لہجے کو سنتے ہوئے جبران کا پہاڑ جیسا بوجھ اپنے کندھوں سے سرکتا محسوس ہوا۔ رواں رواں سماعت بنا ہوا تھا۔ صدیوں سے بھڑکتی آگ گلستان میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ تمہیں جو اعتراف کرنے تھے تم کر چکے ہو۔ آج میں اپنی حقیقت، اپنا سچ تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ اس حادثے کی وجہ سے آغا جان نے میرے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں کہ مجھے اپنے زندہ ہونے پر شرمساری ہوتی تھی۔ میری وجہ سے انہیں جو کچھ برداشت کرنا پڑا تھا وہ سب بیان سے باہر ہے۔ میری وجہ سے ان کی اپنی زندگی کی خوشیاں اور سکون بھی ختم ہو گیا۔ میں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ کوئی مستقبل نہیں ہے میرا۔ میرے لیے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میرا ہاتھ آغا جان سے مانگ کر مجھے شاد و آباد دیکھنے کی ان کی آرزو پوری کرتا۔ جس کی روح تک دنیا کی نظروں میں داغدار ہو اس لڑکی کو کون اپنانا چاہے گا۔ میں اپنے نصیب کے اس سیاہ سچ سے سمجھوتا کر چکی تھی، لیکن پھر قدرت تمہیں میرے سامنے لے آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ وقت انسان کو کس قدر لاچار کر دیتا ہے کہ دلدل سے نکلنے کے لیے وہ اسی شخص کا سہارا لینے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے جو اسے دلدل میں دھکیلنے کا سبب رہا ہو۔ کیسے نجات کے راستے، کیسی سزائیں، سب کچھ بے معنی تھا۔ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھ کر تمہیں سزا دے کر میں کیا حاصل کر لیتی؟ کچھ بھی تو نہیں۔ راستہ تو مجھے چاہیے تھا اپنی ذات سے آغا جان کو ایک خوشی دینے کا۔ جو ایک راستہ مجھے دکھائی دیا وہ تم تھے۔ آغا جان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میں سب کچھ بھول کر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ اس دنیا میں لوگ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی تن کر چلتے ہیں۔ گناہ قبول کرنا انہیں گوارا نہیں ہوتا، مگر تم ان میں سے نہیں تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم کسی نہ کردہ گناہ کا بوجھ کندھوں پر اٹھانے کے بجائے مجھ سے شادی پر تیار ہو جاؤ گے۔ پہلے میں اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ تم آغا جان کے سامنے کوئی اعتراف کرو، کیونکہ تمہاری حقیقت ایک بار پھر ان کے زخم تازہ کر دیتی۔ وہ تمہیں ختم کر ڈالتے یا خود کو۔ دونوں ہی صورتوں میں میں انہیں کھو دیتی۔ بعد میں مزید ایک وجہ اور بن گئی۔ تمہارے علاوہ میں کسی کو مجبور کر کے اس پر مسلط نہیں ہو سکتی تھی۔
مگر میں نے غلط کیا۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا تمہاری زندگی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کا، کوئی حق نہیں خود کو آباد کرنے کے لیے دوسروں کی زندگی برباد کرنے کا۔ تم شہرام بھائی اور بھابھی کو روک دو کہ وہ میرے اور تمہارے سلسلے میں کوئی بات آغا جان اور بھابھی سے نہ کریں۔ میری طرف سے تم میری ہر شرط سے آزاد ہو۔ تمہارے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو تھا وہ میں آج اور ابھی ختم کر کے جا رہی ہوں۔ میں اب پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم بھی ماضی کے اندھیروں سے نکل کر اب آگے بڑھ جاؤ تو اچھا ہے۔ سب کچھ ختم کر دینا کیا اتنا آسان ہے رجاب؟ وہ جو جانے کے لیے پلٹ رہی تھی، جبران کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ برسوں سے پنپتے جذبوں کی جڑیں اس حد تک پھیل چکی ہیں کہ انہیں ختم تو کیا کمزور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تم اپنے دل سے پوچھو، کیا واقعی میں کسی خوف کا شکار ہو کر مجبور ہوا تھا؟ کیا واقعی تم مجھ پر مسلط ہو رہی تھی؟ اس کے سوال پر رجاب کچھ نہ کہہ سکی۔ حقیقت کیا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ برسوں سے میں تمہارے حصار میں جکڑا ہوا ہوں۔ اس حصار سے نکل کر میرے لیے سانس لینا بھی ناممکن ہے۔ میرے لیے یہ معجزہ ہی کافی ہے کہ اب تمہارا وہم نہیں بلکہ مجسم حقیقت تم میری زندگی میں ہو، میرے دل، میری سوچ کے ساتھ اب تم میری نظروں کے سامنے بھی ہو۔ مجھے اپنے لیے اب کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مجھے اب جو حاصل کرنا ہے تمہارے لیے حاصل کرنا ہے، تمہاری خوشیاں، تمہاری مسکراہٹ اور وہ سب کچھ جو میرے ہاتھوں تہس نہس ہو چکا تھا۔ یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے رجاب۔ میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جبران کا لہجہ قطعی اور مضبوط تھا۔ جبران، میں تمہیں معاف کر کے ہر بوجھ سے نجات دے چکی ہوں، پھر بھی تم ماضی کی اس تاریک رات سے جڑے رہنا چاہتے ہو۔ اپنے جذبوں سے مجبور ہو کر تم یہ فیصلہ نہ کرو۔ آدھی رات میں نیند ٹوٹنے پر کیا تم ایک ایسی عورت کو اپنے پہلو میں دیکھنا چاہو گے جس کا چہرہ تمہیں خوف میں مبتلا کر دے؟ وہ سپاٹ لہجے میں اسے دنگ کر گئی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس چیز نے یہ سوال کرنے پر مجبور کیا، بس اتنا جانتا ہوں کہ آدھی رات میں نیند ٹوٹنے پر جب میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ میرے گناہ کو معاف کر دیا اور میری دعا مقبول ہو کر تمہاری صورت عطا ہو گئی۔ اور اگر تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تو تب کیا کرو گے تم، اور کیا کروں گی میں؟ بوجھ بن کر رہنے کی بجائے میں ساری زندگی اپنے بھائی کے سینے کا زخم بن کر گزارنا بہتر سمجھتی ہوں۔ تلخ لہجے میں وہ بات کاٹ گئی۔ رجاب، مجھ سے محبت کر سکتی ہو تو مجھ پر بھروسہ بھی کرو۔ بغور اس کے تاثرات دیکھتا اس نے کہا، میرے دل میں کسی محبت کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کم از کم تمہاری تو ہرگز نہیں۔ سرد لہجے میں کہتی وہ تیزی سے جانے کے لیے پلٹ گئی، مگر اگلے ہی پل وہ دھک سے رہ گئی جب جبران نے اس کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی، اس کی پرحدت سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ اب کہو کہ میری محبت تمہارے دل میں نہیں، تمہاری دھڑکنوں کے ساتھ نہیں۔ مدھم گمبھیر لہجے پر رجاب کے لرزتے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ میں آغا جان کو اندھیرے میں رکھ کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے فیصلے پر عمل نہیں کر سکتی۔ میں ان پر یہ ظلم مزید نہیں کر سکتی، اور انہیں اندھیرے سے نکال کر تم میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ لرزتے لہجے میں بولی، اندھیرے میں بھی راسب بھائی کو نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے ہر صورت اعتراف جرم ان کے سامنے کرنا ہے۔ تم مجھے معاف کر کے ہر سزا، ہر پچھتاوے سے نجات دے سکتی ہو، مگر گناہ گار تو میں ان کا بھی ہوں۔ میں بھی انہیں دھوکے میں رکھ کر تمہیں حاصل نہیں کر سکتا۔ میں ان کا سامنا کروں گا، ان کی ہر سزا برداشت کروں گا۔ تم میرا ساتھ دو گی تو میں انہیں پگھلنے پر مجبور کر دوں گا۔ مجھ پر بھروسہ کرو رجاب، میرا یقین کرو۔ اسے قائل کرتا وہ یکلخت چپ ہوا جب اس کی نگاہ عرش پر پڑی۔ رجاب کا ہاتھ چھوڑتا وہ پیچھے ہٹا۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں کوئی مدد کر سکتا ہوں۔ عرش نے ان دونوں کو ہی مخاطب کیا۔ عرش، اسے سمجھاؤ یہ آخر کیوں خود کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے؟ آغا جان کے سامنے اس کا اعتراف دو گھرانوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا۔ آغا جان کبھی وہ سب نہیں ہونے دیں گے جو یہ چاہتا ہے۔ سچ پر پردہ پڑے رہنے میں ہی سب کی بھلائی ہے۔ رجاب مضطرب ہو کر بولی، سچ کو چھپائے رکھنا میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا رجاب۔ اپنے لیے نہ صحیح مگر تمہارے لیے مجھے راسب بھائی کے سامنے سچ بولنا ہی ہے۔ تم میرا ساتھ دو یا نہ دو، میرا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔ جبران قطعی انداز میں کہتا وہاں مزید رکا نہیں، تیز قدموں سے چلا گیا۔ وہ اپنا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ راسب بھائی کو جبران کی حقیقت سے بے خبر رکھنا ان کے ساتھ زیادتی ہے جسے تم بھی گوارا نہیں کرو گی۔ عرش، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ آغا جان ایک بار پھر اذیت میں مبتلا ہوں۔ اب اس مقام پر آ کر جہاں وہ جبران کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کی موجودگی پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ رجاب تھکے ہوئے لہجے میں بولی، راسب بھائی اور جبران کے اتنے اچھے تعلقات جبران کے حق میں بہتر ہیں۔
ان کے قریب رہ کر سچ کہنا جبران کے لیے آسان ہوگا، بے شک اس کا سچ راسب بھائی کے لیے عزتناک ہوگا، مگر تمہارے اور اپنے گنہگار کو اپنے سامنے دیکھ کر کہیں نہ کہیں انہیں قرار بھی ملے گا۔ جبران جو کر رہا ہے اور جو کرے گا اس میں ہم سب کی مرضی بھی شامل ہے۔ فکر مت کرو، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ٹوٹے گا، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہونے دے گا۔ راسب بھائی کو راضی کرنے کے لیے اور تمہیں جبران کی زندگی میں لانے کے لیے جس حد تک بھی جھکنا پڑا ہم سب جھکیں گے۔ تمہارے اور جبران کی خوشیوں کے لیے ہم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ عرش کے سامنے وہ بس سر جھکائے خاموش تھی۔ تبھی عرش کی نگاہ لاؤنج کے کھلے دروازے سے باہر آتی زنائشہ پر گئی، جس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ دور سے اس کے تاثرات جاننا عرش کے لیے ناممکن تھا، مگر جس طرح وہ وہیں سے خاموشی سے پلٹ کر واپس گئی یہ عرش کو چونکا گیا۔ رجاب کی پشت اس جانب تھی، لہٰذا زنائشہ کا آنا اور واپس جانا اس کی نظروں میں نہیں آ سکا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تائی امی شجرا آپی کے آنے کا انتظار کریں گی، مگر ان کے بچوں کے ایگزامز سٹارٹ ہو چکے ہیں اور پھر اتنی جلدی دوسرے شہر سے آنا بھی آسان نہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا جب شجرا آپی نے مجھے کال کر کے کہا کہ تم سب سنبھال لینا، شیراز کا تو تمہیں پتہ ہے کس حد تک جذباتی ہے، بات تقریباً پکی کر کے ہی اٹھنا۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی وہ زرکاش سے مخاطب تھی۔ زوفیشا مجھ سے اتنی محبت اور گرم جوشی سے ملی کہ میں خود حیران رہ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ شیراز نے ضرور میرا امیج خراب کر رکھا ہوگا، پتہ نہیں بات کرنا بھی پسند کرتی یا نہیں، مگر میرے خدشے غلط ثابت ہوئے اور یقیناً یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ شیراز نے ضرور زوفیشا کو سمجھا دیا ہوگا کہ میں اب صرف اس کی ناپسند کزن نہیں بلکہ اس کے بھائی کی بیوی بھی ہوں۔ مسکراتی نظروں سے دراج نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا جو لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ آپ میری بات سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کلینزنگ کرتی وہ اسے ٹوک گئی۔ آپ کو ہی سن رہے ہیں بیگم صاحبہ، جب سے گھر میں داخل ہوئے ہیں تب سے آپ کی چہچہاہٹیں سن رہے ہیں، مجال ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں۔ حد کرتے ہیں آپ، کھلی مبالغہ آرائی، وہ خشمگی لہجے میں بولی۔ صبغہ کی تائید پر وہ اب زرکاش سے آپ جناب سے بات کرتی تھی، اب اس کا نام لینے پر بھی اجتناب برت رہی تھی۔ یہ بتاؤ شیزا کا رویہ کیسا تھا؟ تم سے کوئی بات کی اس نے؟ بس نارمل تھی، مجھ سے تو خیر اس نے کوئی بات نہیں کی، میں نے خیر خیریت پوچھی تو جواب ضرور دیا اس نے۔ اور باقی سب ٹھیک طرح ملے؟ بغور اسے دیکھتے ہوئے زرکاش نے مزید پوچھا۔ باقی سب تو بہت اچھی طرح ملے، آپ کی ممانی اور ان کی بڑی بہو بھی، پر سب سے زیادہ خوش تو مجھے دیکھ کر تائی امی ہوئی تھیں۔ زوفیشا کے گھر کی ساری خواتین تائی امی سے میری تعریفیں کر رہی تھیں کہ بڑی پیاری ہے آپ کی بہو، بہت خوش اخلاق ہے، وہ تفاخر سے بتا رہی تھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر تم خوش اخلاق کب سے ہو گئیں؟ زرکاش نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ آپ سے تو کچھ اچھا سننے کی کوئی امید ہی نہ رکھے، وہ جل کر بولی۔ اب یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے؟ زرکاش نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آج اتنا اہم موقع ہاتھ سے نکل گیا، بیڈ کے کنارے بیٹھتی وہ تعصب سے بولی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ احمد بھائی تائی امی وغیرہ کو ساتھ لے کر مجھے گیٹ پر پک کرنے آئیں گے، ورنہ سب کو پہلے اپنے گھر لے آتی، مگر جس کام کے لیے تم سب کو جانا تھا پہلے وہاں پہنچنا ضروری تھا۔ امی اور شیزا زیادہ دیر یہاں پر ٹھہرتی بھی نہیں، تمہیں بھی افسوس ہوتا کہ خاطر مدارت کا وقت نہیں ملا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، اس نے تائید کی۔ تمہارا کیا خیال ہے، زوفیشا کے گھر والے شیراز کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ زرکاش نے پوچھا۔ زوفیشا کافی ہے اپنے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے، پرسوں ایک ہی محلے میں رہے ہیں، کوئی اجنبیت بھی نہیں، شیراز ان کا دیکھا بھالا ہے، کوئی کمی نہیں اس میں۔ بس یہ کنفرم کر لیجئے گا اپنے بھائی سے کہ یورپ میں آپ کی طرح وہ بھی کہیں کسی گرل فرینڈ کے زیر سایہ تو نہیں۔ روانی سے کہتی وہ یکلخت زبان دانتوں تلے دبا گئی، مگر دیر تو ہو گئی تھی۔ دم بخود بیٹھی وہ زرکاش کو دیکھ رہی تھی جو گہرے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ تھا۔ شرمندگی اور ندامت نے دراج کو سن کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں بھی جانے کیا کیا بک جاتی ہوں۔ اس کے بمشکل کہنے پر زرکاش نے بس ایک نگاہ اس کے بجھے چہرے پر ڈالی۔ دراج منتظر ہی رہی مگر وہ بالکل خاموش رہا، خود سے عہد کرنے کے باوجود کہ وہ کبھی زرکاش کے یورپ میں گزرے ان 5 برسوں کے بارے میں کبھی ایک لفظ تک زبان پر نہیں لائے گی۔ آج بے خیالی میں اس عہد کو توڑنے کے بعد اسے زرکاش سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ جھلائے ہوئے انداز میں چوڑیاں ہاتھوں سے اتارتی وہ ٹوٹ کر چبھتی کی چوڑی پر کراہ اٹھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ زرکاش نے ڈانٹنے والے انداز میں ٹوٹی چوڑیوں کو احتیاط سے اس کی کلائی سے الگ کیا۔ مت اتارنا انہیں، مجھے اچھی لگتی ہیں تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں۔ زرکاش کے نرم لہجے پر وہ اس کی جانب دیکھ نہیں سکی۔ سوئی ہوئی ہنی کو دھیرے سے تھپکتی وہ اسٹڈی سے باہر آتے شہرام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شہرام، میں پچھلے 1 ہفتے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ زنائشہ بہت خاموش اور اداس ہے، دوسری طرف عرش بھی جانے سارا دن کہاں مصروف رہتا ہے۔ جب سے زنائشہ آئی ہے عرش نے سارا دن غائب رہنا ترک کر دیا تھا،
लेकिन अब एक हफ्ते से उसने हम सबके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया। रात बहुत देर से वापसी होती है उसकी। मुझे यकीन है कि जुनाइशा और उसके दरमियान कोई नाराज़गी है। मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ। तुमने जुनाइशा से कुछ पूछा इस बारे में? शहराम ने बगौर उनका चेहरा देखा न जाने क्या जानना चाह रहे थे। हाँ पूछा था, मगर वो कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है वो कुछ बताना नहीं चाह रही होगी। मेरा ख्याल है कि अब हमें जुनाइशा की रुखसती में देर नहीं करनी चाहिए। मैं भी यही कहने वाली थी। सारी तैयारी तो मुकम्मल है। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में रासिब भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उनके घर पर ही ज़र्द की मौजूदगी में हम अपने इरादे से उन्हें आगाह कर देते हैं और साथ ही जिब्रान और रिजाब की बात भी कर लेंगे। शहर की बात के इख्तिताम पर शहराम अर्श के कमरे की तरफ बढ़ गए और चंद लम्हे बाद ही वापस आकर जुनाइशा को अर्श की आमद की इतला के साथ उसके लिए खाना गर्म करने के लिए कहा। उसे अंदाज़ा भी हो गया था कि शहर की तरह शहराम भी उसके और अर्श के दरमियान तनाव को महसूस कर गए हैं। अर्श से नाराज़गी अपनी जगह, मगर गुजरे एक हफ्ते में अर्श के खाने के वक्त मौजूद ना होने पर वो रात गए तक इंतज़ार करती रही थी कि कब अर्श आए और वो उसके लिए खाना लगाए, मगर उसके आने का पता ही नहीं चलता था। यकीनन अर्श का ये रद्द-ए-अमल इसलिए था कि वो उसकी कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। टेबल पर प्लेटें रख दी वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई जो किचन में आया। भाई ने यूं ही तुम्हें जहमत दी, मुझे भूख नहीं, यानी मुझे आज रात भी खाना खाए बगैर सोना होगा। जुनाइशा दरमियान में बोल उठी। तुम जानते भी हो कि जब तुम खाने के वक्त मौजूद नहीं होते तो मैं सबके साथ बैठकर सिर्फ चंद लुक़मे ही ले पाती हूँ। ये जताना तुम्हें एक हफ्ते बाद याद आया है? हाथ वाश करो जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। जवाबन उसे हदायत देती वो काउंटर की तरफ चली गई। कभी कभी तो दिल चाहता है कि ये सेलफोन ईजाद करने वाला कहीं मिल जाए तो पहले फुर्सत में इसे दूसरे जहां पहुंचा दूं। जुनाइशा की बड़बड़ाहट वो बखूबी सुन चुका था। वो जो भी है उसे बख्श दो, मैं काफ़ी हूँ हर रोज़ के लिए। टिशू से हाथ खुश्क करता वो टेबल के गिर्द बैठा। एक छत के नीचे रहते हुए भी राब्ते के लिए फ़ोन का मोहताज रहने वालों के साथ यही होना चाहिए। वो नखुवत से बोली, सरकाश का काम कर दिया था मैंने अपने एक दोस्त के लिए। उन्हें हैवी जीप दरकार थी तवील सफ़र के लिए। अर्श के बताने पर वो बस सर हिलाती खाने की तरफ मतवज्जा हुई। तुम रिजाब के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी? कुछ देर बाद अर्श ने बहुत संभल कर पूछा। मैं ऐसा कोई सवाल तुमसे नहीं करना चाहती जो तुम्हें इतने दिन से मेरे कमरे तक आने से भी रोके हुए था। जुनाइशा संजीदगी से बोली, ऐसा नहीं है। मैं कई बार तुम्हारे कमरे तक आया पर दस्तक ना दे सका। दरअसल मैं खौफजदा था ये सोचकर कि जाने तुम कितनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। मुझे अपने आप पर गुस्सा था कि रात के उस पहर ज़रूरत ही क्या थी मुझे जिब्रान और रिजाब के दरमियान जाने की। तुम्हारा खामोशी से चले जाना मैंने बहुत महसूस किया था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था तुम्हारा सामना करना, और मुझे गुस्सा इस बात पर था कि तुम मेरी तरफ से कितने बेयकीन हो। जुनाइशा खिफ़त से बोली, जिब्रान पहले ही मुझे रिजाब के लिए अपने जज्बात से आगाह कर चुका था। मैं जानती थी कि उस रात जिब्रान और रिजाब के दरमियान बात होगी। तुम्हें टेरेस पर रिजाब के साथ देखकर मैं परेशान हो गई कि जिब्रान ने बात बनाने के बजाय बिगाड़ तो नहीं दी। मैं सीधा जिब्रान के पास गई तो पता चला सब ठीक है और तुम इसी मामले में रिजाब को कन्विंस कर रहे हो। जुनाइशा की तफसील बताने पर अर्श ने यूँ गहरा सांस लेकर उसे देखा जैसे भारी बोझ से निजात मिली हो। जुनाइशा बात बेयकीनी की नहीं, मैं पहले ही रिजाब के सामने तुम्हें इग्नोर करने की गलती करके नाराज़ कर चुका था, और फिर वो सूरत हाल अब तक उसी परेशानी में था कि कैसे सामना करूं तुम्हारा, जबकि तुम इतना बदजन होकर मुझसे फ़ोन पर आवाज़ तक नहीं सुनना चाहती। अर्श, ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि हम दोनों को एक दूसरे पर जो भरोसा है वो किसी की गलत फहमी भी उस भरोसे के सामने नहीं ठहर सकती। बात बस इतनी है कि कभी कभी हम मोहब्बत के मौजू में ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमसे ज़्यादा किसी और को अहमियत क्यों दी गई। ये अहमियत ही नाराज़गी की वजह बन जाती है और लपेट में कभी बेचारे सरकाश आ जाते हैं और कभी रिजाब। उसके मुस्कुराते लहजे पर अर्श चंद लम्हों के लिए ही उसके चेहरे से निगाह ना हटा सका था। जुनाइशा, तुमने कितनी बड़ी उलझन को कितनी आसानी से सुलझा दिया। जो बात मेरे लिए मुश्किल थी वो तुमने कितनी आसानी से मुझे समझा दी। अर्श की रश्क और हैरत पर वो बेसाख्ता मुस्कुराई। अगर दोबारा कभी हमें एक दूसरे से कोई गिला हो तो कम अज़ कम मैं ये दोहराने में देर नहीं करूँगा कि मेरे दिल में तुम्हारी अहमियत किस कदर है, मगर मैं बार बार इतनी आसानी से ये नहीं दोहराऊँगी। वो अर्श की बात काटती शरारत से मुस्कुराई। नखरे दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने मत देना। अर्श के कहने पर वो बेसाख्ता हंस दी। अच्छा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मुझे पहले ही तुमसे ये बात कह देनी चाहिए थी। जुनाइशा के अचानक संजीदा होने पर वो चौंका। बेशक दुराज और जरकाश की मैं एहसानमंद हूँ। दुराज और मैं एक दूसरे के हमराज और गम गुसार रहे हैं, मगर वो तुम्हारे और मेरे माजी के बारे में सिर्फ इतना ही जानती है जितना कि उसे मुझे बताना मुनासिब लगा था।
تم نے اور میں نے اپنی اپنی جنت کو بچائے رکھنے کے لیے کون کون سی صعوبتیں اٹھائیں، تم کس دلدل میں اتر کر باہر نکلے، یہ سب میرے اور تمہارے درمیان کے سچ ہیں، ہمارے سچ ہیں۔ باقی دنیا کے لیے ان پر پردہ پڑا رہنا چاہیے۔ گہرے سنجیدہ لہجے میں وہ عرش کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ سنائشہ، یہ مجھ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں میرا پردہ بنایا۔ جو کچھ تم نے کہا وہ تم نہ کہتی تو بھی میں جانتا تھا کہ بدگمانی اور جدائی کے کٹھن دور میں بھی تمہاری محبت نے کسی سچ کو دنیا کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دیا ہوگا، مگر پھر بھی جو تم نے کہا وہ مجھے مزید پرسکون اور تمہارا اسیر کر گیا ہے۔ اس کا محبت پاش لہجہ اور نگاہیں زنائشہ کو محجوب زدہ کر گئی تھیں۔ میں نے یہ بات تمہیں اپنا اسیر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے بتائیں کہ تم کبھی کسی شخص کے سامنے خود کو الگ یا ڈی گریڈ نہ سمجھو۔ مجھے یقین ہے کہ تم ہمیشہ سر اٹھا کر زندگی کے ہر سچ کو اپنے سامنے جھکائے رکھو گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو تم اور زیادہ عزیز ہوتے ہو جب تم سجدہ کرتے ہو۔ سجدوں میں سر جھکانے والے ہی تو سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ ہاں زنائشہ، میں یہ سچ بھی جانتا ہوں اب کہ عشق حقیقی کا راستہ عشق مجازی سے ہو کر گزرتا ہے۔ عرش نے بہت جذب کے عالم میں کہا تھا۔